بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نون قسم ہے قلم کی اور ان کی جو لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ تو پیدا ہی عظیم اخلاق پر کیے گئے۔ سورہ قلم ہے، مکی صورت ہے۔ گزشتہ سورہ ملک کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت کے اندر اللہ پاک کی ذات، وجود، علم اور قدرت کو بیان کیا گیا، اور اس علم اور قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو مانیں گے ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے جو ہے آخرت کی نعمتیں ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ بھی سورہ ملک کے اندر ہم نے، اور اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس صورت کے شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کا ایک دشمن اور پھر آگے قریش مکہ کو مخاطب کر کے صورت کے درمیان میں آخر تک ان سب کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نبی پاک میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی چیز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ پہ اترنے والا جو قرآن ہے اس کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا نون والقلم، نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اللہ پاک کے نشان ہونے قرآن پاک میں نازل فرمائے، اور ان کا کوئی مطلب بیان نہیں فرمایا۔ ان کا مطلب اور ان کی مراد کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور اہل علم کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی ٹوہ میں لگیں اور اس کو کھرچنے کی کوشش کریں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فرمائیں کہ والقلم، قسم ہے قلم۔ اب قلم کے اوپر بڑی تفصیل کی گئی ہے۔ بس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو مشہور روایت ہے کہ یہاں پر یہ جو قلم ہے نا، والقلم، جو قلم کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، اس قلم سے مراد قلم تقدیر ہے، وہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے تمام خلائق اور مخلوقات کی تقدیر کو لکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر قلم کو فرمایا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی باری تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ قلم لکھتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی حدیث میں، جب معراج کو ہم بیان کرتے ہیں تو یہ واقعہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان سے اوپر جانے لگا نا، سدرۃ المنتہا سے، تو میں نے وہاں پر قلم کی آواز کو بھی سنا۔ جب قلم کاغذ کے اوپر چلتا ہے نا، تھوڑی سی آواز آتی ہے ہلکی سی، تو میں نے اس کی آواز کو بھی خود سنا۔ تو تقدیر، جو قلم تقدیر ہے، یہاں پر اس سے مراد، بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس سے سارے قلم ہی مراد ہیں، تقدیر لکھنے والا قلم بھی مراد ہے، اور جو دنیا کے اندر فرشتے لکھ رہے ہیں، انسان لکھ رہے ہیں، سارے قلم مراد ہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مراد صرف قلم تقدیر ہی ہے، اور جو دنیا کے قلم ہیں وہ دوسرے آگے آ رہے ہیں۔ سورہ علق کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم، جو دنیاوی قلم ہیں، اقلام ہیں، وہ ان کا تذکرہ سورہ علق کے اندر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ قلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعارف تشریح کرنے والے ان کو جواب بھی دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تمہارے کہنے سے تم کہتے ہو کہ میرا نبی جو ہے وہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، وہ جادوگر ہے، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو تقدیر میں لکھا ہے، قلم نے لکھ دیا ہے، فرشتوں نے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ برحق ہے۔
اس کو جو اخلاق عطا ہوئے ہیں کائنات میں کسی کو عطا نہیں. تو یہ قلم کی میں نے قسم کھائی. اور فرمایا کہ وما یسطرون، اور جو لکھنے والے، اس لکھنے والوں سے برات فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین گدوں پر بھی موجود ہیں، جن کی ڈیوٹیاں روزانہ چینج ہوتی ہیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد. تو اور فرمایا کہ ما انت یہ دو قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہیں. یہ دیوانہ ہونے کا جو الزام لگاتے تھے نا کفار مکہ، اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے وقت ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، پسینہ آ جاتا تھا، چہرہ مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگ جاتا تھا. تو پھر جب وہ کیفیت دور ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کر بتاتے کہ میرے اوپر یہ آیات نازل. یہ بات اپنی سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. آج بھی یہی مسئلہ ہے. سب سے بڑا وہ زمانہ جاہلیت کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے کہ وہی کی بات عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی. 4-5 سال پہلے جب ہم نے یہ قرآن شروع سے شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے یہ ایک نقطہ بیان کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ بھائی وہی شروع وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہوتی. جہاں پر حدیث آ جائے، قرآن آ جائے ہمارے سامنے، وہی آ جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو وہاں پر ہم عقل نہیں پیش کریں، وہاں پر ہم خاموشی اختیار کریں گے، اس کو مانیں گے. اگر عقل سے سوچیں گے تو ہمیں وہی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہی وہ کفار مکہ عقل سے سوچتے تھے، عقل سے اندھے تھے، تو اس لیے وہ عقل کے ذریعے جانچنے کی کوشش کرتے تھے. جب عقل میں نہیں آتا تھا کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، ایسی باتیں کرتا. ایک تو اس وجہ سے وہ مجنون کا انہوں نے کہا. دوسرا دیوانہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ جو اس نے نعرہ لگایا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس نے جو کلمہ بلند کیا ہے، یہ اکیلا ہی ہے پوری دنیا میں اس نظریے کا حامل کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی کون سنے گا. یعنی ایک نعرہ لے کر اور ایک نظام سے ٹکرا جانا، پوری دنیا کی مخالفت وہ لے لینا، تو یہ تم کو دیوانہ ہی کر سکتا ہے. ان کی یہ سوچ تھی. لیکن اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے اپنی زمین پر جو ہے اس نعرے کو بلند کرنا، اکیلے تھے اور اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. پھر آہستہ آہستہ اللہ مانگنے. آج ان کے نام پہ مرنے والے سینکڑوں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقدس اور کتنے احترام سے ہم آپ کا نام لیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہیں. پیچھے جو قلم اور جو لکھنے والوں کی جو قسم کھائی ہے اس سے بھی یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں. جو کچھ آپ کو عطا ہوا ہے یہ تقدیر سے عطا ہوا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کو ایسا اجر دیا جائے گا جو غیر منقطع ہوگا. بے پناہ اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ جو آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس پر بے پناہ اجر ملے گا. اور فرمایا کہ یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں. دیوانہ آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو تو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے، ہول فول منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کے. لیکن یہ دیکھ لیں انک لعلی خلق عظیم، آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں. یعنی اخلاق آپ کے پورے کر دیے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو پورا کروں، اخلاق کو سکھاؤں. اور میں اخلاق کا معلم، انما بعثت معلما، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اخلاق سکھانے والا. تو اب وہ جو 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اخلاق دیے تھے، ان کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان اخلاق کی تکمیل 1,24,000 انبیاء کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی. اور جو عقل کے اندھو ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے، یعنی کفار مکہ کو یہ کہا ہے تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کے اتنے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ اتنے اچھے اخلاق کا حامل کبھی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ تم اس کو دیوانہ ہونے کا الزام لگا رہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بالکل بچہ تھا اور میری والدہ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ چھوڑ خدمت. میں بچہ تھا اور بہت سے کام رسول اللہ میرے ذمہ لگاتے میں کر لیتا، کچھ نہ کرتا، کچھ خراب کر دیتا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، آپ نے کبھی بھی مجھے
کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو نے یہ ایسا کیوں کر دیا، کبھی یہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ 10 سال کا 10 دن میں بہت سے کام انسان کی طبیعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، خود اپنے بیٹے کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، لیکن کمال ہے اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راوی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم اخلاق تھے کہ آپ کے منہ سے کبھی نہیں نکلا، جو سوالی آیا اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہی گیا، تسلی دی گئی یا کچھ بھی اس کو دیا ہی گیا، کبھی نامی داغ تو آپ کی ڈکشنری میں نہیں۔ اور اتنے اچھے اخلاق تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے عاجز تھے کہ مدینہ کی کوئی لونڈی پکڑ کر ادنا سی باندھی، جس کی بظاہر لوگوں کے ہاں کوئی اوقات نہیں، آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جہاں مرضی لے جاتی تھی اس کام کے لیے، تو میرا یہ کام کرتے دو، آپ اس کے ساتھ جا سکتے تھے۔ اتنے عاجز اور انکساری تھی، آجزی تھی مزاج میں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حد ہی کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر میزان میں جو سب سے زیادہ وزن ہوگا نا اعمال کا، وہ اخلاق کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اخلاق اچھے اختیار کرو۔ ایک شخص روز محشر جو ہے نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ آئے گا اور گناہوں کے پہاڑ کے ساتھ جہنم میں ڈال کے جائے گا۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ بد اخلاقی کی وجہ سے وہ آئے گا اور اس کے بعد نیکیوں کا پہاڑ ہوگا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی۔ ہم کتنی غیبت تو اتنا مرض عام ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں، مسجد میں بیٹھ کر بھی بہر بھی غیبت ہم کرتے ہیں ہر جگہ پر۔ مسجد میں نے اس لیے نام لیا کہ یہ مقدس جگہ ہے، ہم یہاں بھی ہم جیسے لوگ مطلب اللہ میں معاف فرمائے، جو اپنے آپ کو ہم نمازی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، تو ہم بھی ان بلاؤں کے مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس لیے اچھے اخلاق کے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے اور کسی کو تکلیف نہ دی جائے، ورنہ یہ سارے کے سارے نیکیاں جو ہے نا وہ ان کو مل جائیں گی جن کا ہم نے حق کھایا ہوگا، اور ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں، پہاڑ کھڑا ہو جائے، اور پھر مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے جو آپ اس طرح کہتے ہیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنے میں مبتلا کیے گئے یا وہ لوگ مبتلا کیے گئے؟ وہ لوگ مبتلا کیے گئے، صحیح بات ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، وہ لوگ آپ کو گمراہ کہتے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جاننے والا ہے نا کہ گمراہ کون ہے اس کے راستے سے، وہ اللہ ہے۔ اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ میرے راستے سے گمراہ ہونے والا کون ہے، اور وہ عالم بالمعتدین، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں، جاننے والے اللہ ہی ہیں۔ فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانی۔ یہ جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں نا وہ طرح طرح سے انسان کو بلیک میل کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں۔ اب کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، آپ اپنے کام میں لگے رہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے نا، ایک بندے کا مزاج ہے 50-60 سال کا، 70 سال کا، آپ اس کے مزاج کے خلاف بات کریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا، آپ کی مخالفت کرے گا۔ تو لازمی بات ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، نہیں بھی ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو۔ شیطان بھی جو ہے نا وہ دلائل مہیا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے راستے پہ چلنے والوں کو یہ حکم ہے مکذبین کی اطاعت مت کیجیے، فلا تطع المکذبین وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے ہو جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، یعنی کمپرومائز کرنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنی دعوت میں تھوڑے سے ڈھیلے ہو جائیں، نرمی اختیار کریں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، وہ بھی آپ کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ آپ نے کسی کی مخالفت سے کے چکر میں آ کر آپ نے ڈھیلا نہیں ہونا، آپ اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ نے بات نہیں مانی ہر اس شخص کی جو قسمیں کھانے والا ہے اور بے قدرہ ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔
حماز مشاء بنمیم، یہ جو ہے نا ولید ابن مغیرہ قریش کا ایک سردار تھا، یہ اس کی ساری کی ساری اس کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جا رہی قرآن پاک میں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، جو بے قدرہ ہے اور جھوٹی قسم، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اس کی بات آپ مت مانیے۔ حماز، اور جو تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغلی پھیلاتا پھرتا ہے، ہر جگہ پر چغلی کرتا پھرتا ہے، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکتا ہے، معتدل، سرکشی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اسیم، گناہ گار ہے، عتل اجل ہے، بعد ذلک زنیم، پھر اس کے بعد بدنام بھی ہے۔ یہ اتنی باتیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے بیان کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ آپ چھوڑ دو، اپنے تبلیغ سے پاس آ جاؤ۔ اب جب ولید ابن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی نا، تو اس نے کہا کہ اس قرآن میں جو مسلمانوں کا جو نبی ہے، اس نے 10 باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، اور تو 9 تو ان میں سے مجھے پتا ہے کہ ساری کی ساری میرے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پر جو زنیم کا لفظ استعمال کیا گیا نا، بدنام، وہ بدنام تھا کہ یہ ولد الزنا ہے۔ ہمارے سادہ زبان میں لفظ تو بولنا تو نہیں ٹھیک، جس کو حرامی کہتے ہیں کہ زنا کی پیداوار ہے، اس کو زنیم کہا جاتا ہے، قرآن کا لفظ ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ لفظ اللہ نے اس کے بارے میں استعمال کیا جو گستاخ نبی ہے۔ تو اب یہ کہنے لگا کہ یہ ان کو یقین تھا محمد ہے سچا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے تو سچا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ جو ہے مجھے یہ جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، یہ مجھے کلیئر کرتے کہ میں ولد الزنا ہوں، کہ میں اپنے باپ کی اولاد۔ اس کی ماں نے کلیئر کیا کہ تو ایک چرواہے کی اولاد، تیرے باپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ اتنی بڑی جائیداد، مال، سب کچھ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا اور شریک لے جائیں گے، اس لیے میں نے کسی چرواہے سے بدکاری کی جس سے تو پیدا ہو۔ تو دیکھیے قرآن کی صداقت کیسی، اور سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ عموماً نبی پر وہی بات کرے گا، وہی زبان درازی کرے گا جس کے نسب میں شک ہو۔ ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو، چاہے کوئی ہو، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ اپنے نسب کو فروڑے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ جو خاندانی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو وہ کبھی بھی پیرے نبی کے خلاف زبان درازی نہیں کرے گا انشاءاللہ، یہ قرآن کا فیصلہ۔ فرمایا کہ ان کا نزالت مالی و بنی، وہ اس وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں۔ عموماً مال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، بیٹے اولاد کا ہونا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو میری تو اولاد ہے، میرے بچے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں اس کو رون کے رکھ دوں گا، اس کو رگڑ کے رکھ دوں گا۔ میں حق مال کے خلاف بھی وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، مال کی بنیاد پر پیسے لگا دوں گا، کیا ہو جائے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، بس یہاں بریک کرتے ہیں، آخری آیت سنسمہ علی الخرطوم، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم آخرت میں اس کی ناک کے اوپر داغ لگائیں گے، جہنم کی آگ سے داغا جائے گا اس کی ناک کو۔ ناک کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، سب سے نرم ہڈی جو ہے وہ ناک میں ہے، اس لیے خرطوم اصل میں سونڈ کو کہتے ہیں، سونڈ اس سے مراد ناک ہی ہے۔ تو اس کی ناک کو اللہ فرماتا داغا جائے گا، اور یہ رسوائی کی سزا ہوگی کہ سب کو نظر آئے گا۔ ناک تو منہ پہ اس کو چھپا بھی نہیں سکتا انسان، سب کو نظر آئے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ گستاخ نبی ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتا، آپ کو روکنے کی کوشش کرتا، تو اس کا یہ اللہ پاک آگے انا بلونا، پھر تمام قریش کو مخاطب کر کے اگلی آپ نے کہا گیا صبح پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کامل کی صحیح نصیب فرمائے۔